يحمل هذا العلم من كل خلف عدول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کا میرا عنوان ہے صراط مستقیم۔ قرآن شریف جس سورت سے شروع ہوتا ہے، اس سورت کا نام سورۃ الفاتحہ ہے۔ اسے فاتحۃ الکتاب بھی کہتے ہیں اور فاتحۃ القرآن بھی، اور اس کا ایک نام ام الکتاب بھی ہے، یعنی سارے قرآن کا خلاصہ۔ اسی طرح اس سورت کا نام سورۃ الکنز بھی آیا ہے، یعنی علوم الہی کا عظیم خزانہ ہے، اور بھی بہت سے نام ہیں۔ سامعین، میں اس سورت کا تعارف اس لیے کرا رہا ہوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اپنی بارگاہ میں مانگنا اور کیا مانگنا اور کس طرح مانگنا وہ سکھایا ہے۔ وہ یہ کہ پہلے اس کی تعریف کی جائے، اس کی عظمت، اس کی طاقت و قدرت اور ربوبیت کا دل اور زبان سے اعتراف کیا جائے، پھر اس کے سامنے اپنی حاجت رکھی جائے اور یہ دعا مانگی جائے کہ اے اللہ، ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیرا فضل و کرم ہو چکا، نہ کہ ایسے لوگوں کا راستہ جن پر تیرا قہر و غضب نازل ہوا۔ حافظ ابن قیم فرماتے ہیں، صراط اصل میں راستے کو کہتے ہیں جس میں 5 باتیں پائی جاتی ہوں۔ ایک مستقیم ہو، یعنی سیدھا ہو، مقصد تک پہنچانے والا ہو اور سب سے زیادہ قریب اور نزدیک ہو، وسیع یعنی کشادہ ہو، اور مقصد تک پہنچنے کے لیے اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہ ہو، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ کہ میرا راستہ سیدھا ہے، لہذا تم اسی راستے پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو، مبادا کہ تم کو سیدھے راستے سے نہ ہٹا دیں۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ صراط مستقیم سے مراد اللہ کا دین ہے، اس کے سوا کوئی اور دین مقبول نہیں ہے۔ اور آگے یہ لکھا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام خاص ہوا۔ تفسیر ابن کثیر جلد 1 میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انعمت علیہم سے ملائکہ، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں، اور صحیح راستہ انہیں معلوم ہے، وہ اس راستے پر چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام کے مستحق ہو چکے ہیں۔ ہمیں بھی ان کے راستے پر چل کر، یعنی آسان الفاظ میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ان کے نقش قدم چل کر ہی ہم اللہ کے انعام کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ جیسے کسی نے کیا خوب کہا ہے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ معزز سامعین، جن لوگوں پر اللہ نے انعام فرمایا وہ سب وہ ہیں جو ہم سے پہلے اس راستے سے گزر چکے، اب ہم اس راستے سے گزر رہے ہیں، بلکہ ہر انسان اپنے اپنے راستے پر چل رہا ہے، لیکن ہم کو اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی کہ سیدھا راستہ تو وہ ہے جس پر میرے بندے چلے ہیں، جن میں انبیاء ہیں، اور ان کے بعد صدیقین، ان کے بعد شہداء، اور ان کے بعد صالحین۔ یہ ترتیب خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی بتائی ہوئی ہے۔ یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ آج کل کچھ ایسے لوگ بھی ملیں گے جنہوں نے اپنے 2 اصول بنائے ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور قرآن کی اس آیت کو اپنے حق ہونے کی دلیل کے طور پر بار بار دہراتے ہیں۔ اس آیت قرآنیہ سے کسی بھی کلمہ گو کو رتی برابر بھی انکار نہیں ہے۔ یہ تو ہمارا مقصد ہے، یہ تو ہمارا نظم العین ہے، اور یہ تو ہماری منزل ہے۔ لیکن آج جس بات کی طرف میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اس نعرے کی آڑ میں ان کے مقاصد کیا ہیں۔ یاد رکھیں، جب بھی اہل حدیث اطیعوا الرسول کی بات کریں گے تو اس کا صاف مطلب یہی ہوتا ہے کہ رسول کے علاوہ امتی یعنی غیر نبی کی کوئی بات ہمارے لیے حجت نہیں، حتیٰ کہ صحابہ ہوں، اور صحابہ میں بھی جو اونچے درجے کے صحابہ جیسے السابقون الاولون ہیں، خلفائے راشدین ہی کیوں نہ ہوں، تابعین اور تبع تابعین تو بعد کے دور کے ہوئے، تو گویا عوام کو یہ باور کرانا مقصود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا و مطلب کو آج کے 14ویں 15ویں صدی کے اہل حدیث نامی فرقہ
جتنا بہتر سمجھ سکتا ہے، خلفائے راشدین بھی منشائے نبوت کو نہ سمجھ پائے، نعوذ باللہ من ذلک۔ یہ بات غیر مقلدین حضرات کے بیانات میں، تقاریر میں آپ کو سننے کو ملے گی۔ کہیں یہ خلفائے راشدین پر تنقیدیں کرتے ہیں، کبھی ان کے کسی فیصلے پر اعتراض کرتے ہیں، جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا طلاق ثلاثہ کا مسئلہ ہو، یا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا اذان ثانی کا مسئلہ ہو، اور اسی طرح بہت سے اعمال صحابہ و اقوال صحابہ اور آثار صحابہ کا مسئلہ ہو۔ یہ تمام چیزیں ان کے نزدیک حجت نہیں ہے، بلکہ یہ اقوال صحابہ اور اعمال صحابہ کی نفی کرنے میں ذرا برابر بھی نہیں چونکتے، اور صحابہ کے اقوال و اعمال ان کے نزدیک حجت تو ہے ہی نہیں۔ وہیں دوسری طرف اپنے کسی فروعی مسئلے کو احادیث کی کتب سے ثابت کرنے کے لیے روایات کی سند پر، راویوں کے احوال پر، محدثین کی تحقیق پر اندھا دھند اعتماد کرتے ہیں، بلکہ بعض موقع پر دیکھا گیا ہے کہ اپنے موقف کو صحیح ثابت کرنے کے لیے انہوں نے ایسی روایتوں کو بھی لیا ہے جن کی سند میں کلام کیا ہے محدثین حضرات نے۔ تو یہ ہے ان کے اتباع رسول کی حقیقت، اور خصوصاً ان کا جو اتباع رسول کا نعرہ ہے وہ فروعی مسائل تک محدود ہے، جیسے رفع دین کا مسئلہ ہو، آمین بالجہر ہو، قرأت خلف الامام ہو، اس طرح کے جو چند فروعی مسائل ہیں، ان مسائل میں ان کا موقف یہ ہوتا ہے کہ ہماری دلیل صحیح ہے اور ہمارے علاوہ ہر ایک کی دلیل غلط ہے، چاہے اس سلسلے میں احناف کوئی صحیح صریح مرفوع حدیث ہی کیوں پیش نہ کر دیں، یہ اس حدیث کو نہیں مانتے۔ یہ ہے ان کا اتباع رسول۔ اس سلسلے میں اہل سنت والجماعت کا موقف ہمیشہ یہی رہا ہے کہ فروعی مسائل میں صرف ترجیحات کا اور فضیلت کا فرق ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، روایات دونوں طرف صحیح ہیں، لیکن اہل حدیث حضرات کا یہ موقف نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں ہماری ہی بات صحیح ہے، اس کے علاوہ ہمارے خلاف جتنی دلیلیں دی جاتی ہیں چاہے وہ صحیح حدیث کیوں نہ ہو، ہم اسے نہیں مانتے۔ یہ ہے اتباع رسول کی حقیقت، اور ہم اہل سنت کہلاتے ہی اسی لیے ہیں کہ ہم حدیث کے مقابلے میں سنت نبی کو فوقیت دیتے ہیں، یعنی نبی کی عادت اور سنت کو اختیار کرتے ہیں اور صحابہ کے عمل کو حجت مانتے ہیں اس سلسلے میں۔ بس یہ بات یہ غیر مقلدین نہیں سمجھتے، اور وہ روایات یعنی حدیث کو لیتے ہیں، اور وہ بھی اپنے موقف کی خاطر۔ اب اس کے مقابلے میں صحابہ کا عمل بھی آ جائے تو وہ اسے نہیں مانتے۔ اب اس سلسلے میں مسائل تو بہت ہیں جن سے مثالیں دی جا سکتی ہیں، فی الوقت یہ ہمارا عنوان نہیں ہے، ہمارا عنوان صراط مستقیم ہے۔ تو سامعین، آپ نے غور کیا ہوگا کہ غیر مقلدین ہر مسئلے پر دلیل کا مطالبہ کرتے ہیں، اور ان کو بطور خاص ان کے شیخ حفظہ اللہ یہ سکھاتے ہیں کہ کسی بھی مسئلے پر دلیل مانگو۔ اس سے ایک تو ہوگا یہ بڑا نقصان تو یہ ہے کہ عالم اور مفتی کی عظمت عوام کے دل سے رخصت ہو جائے گی، اور عوام میں یہ تاثر پیدا ہوگا کہ عالم دین گویا آپ کو بہکا سکتا ہے، گمراہ کر سکتا ہے، اس لیے اس کی بات کو مت مانو بلکہ دلیل کا مطالبہ کر دو۔ یاد رکھیے، یہ روحانیت سے مادیت کی طرف آپ کو ڈھکیلنے کا ایک پہلا حربہ ہے، اور مذہبی پیشواؤں مقتدی حضرات کی عظمت عوام کے دلوں سے نکالنے کی طرف یہ پہلا قدم ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا دلیل کا، کہ انہوں نے کہا تھا کہ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، یعنی ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ لن کا معنی ہرگز نہیں، یعنی نفی کی تاکید کے لیے لایا جاتا ہے، ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو نہ دیکھ لیں۔ بالکل اسی طرح ان کے سامنے جب کوئی مسئلہ بیان کیا جائے، کوئی حدیث سنائی جائے، تو فوراً اس حدیث کے حوالے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ جب اسے کسی حدیث کی کتاب کا حوالہ یا حدیث نمبر جب تک دکھایا نہ جائے، یہ سننے کو اور ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ حالانکہ شریعت میں سمع و اطاعت کی بات ہے، یعنی سننا اور بات مان لینا، لیکن یہ چیز ان کے پاس نہیں، بلکہ ان کے پاس کتابیں ہیں جسے لے کر یہ چل رہے ہیں، اور جہاں کتاب نہ ملی یہ رک جاتے ہیں۔ یعنی یوں کہنا غلط نہ ہوگا کہ کتابوں کا بوجھ لیے چل رہے ہیں، جبکہ تقلید کرنے والوں کو اس طرح کی کسی بھی قسم کے
بوجھ لے کر چلنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ کتابوں کو دیکھ کر نہیں چل رہے ہیں، بس وہ تو اپنے آگے علماء کو اور صالحین کو دیکھ کر چل رہے ہیں، اور یعنی اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں، ہم اہل سنت والجماعت اس راستے پر چل رہے ہیں جس پر ائمہ، مجتہدین، محدثین گزرے ہیں، اور ان کے آگے صحابہ ہیں، اور صحابہ کے آگے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور یہ تمام اہل سنت والجماعت کی جو منزل ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اب ہم ہمارے زمانے میں صالحین کو دیکھ کر چل رہے ہیں، کیونکہ ہم نے نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، نہ ہم نے صحابہ کو دیکھا، نہ ہم نے تابعین کو دیکھا، اور نہ ہی تبع تابعین کو دیکھا، کیونکہ ہمارے سامنے تو ہمارے وہ اکابر اور صالحین ہیں۔ ہم انہی کی زندگیوں کو دیکھ کر انہیں اپنا مقتدا بنائے ہوئے ہیں، اور ہم انہی کے راستے پر چل رہے ہیں، کیونکہ راستے پر چلنے والا مسافر اپنے سے آگے والے مسافر کو دیکھ کر راستہ طے کرے گا، جبکہ دونوں کی منزل ایک ہی ہو، اور پیچھے والے کو معلوم نہ ہو کہ منزل کہاں ہے، تو وہ لازم اس مسافر کے پیچھے ہی چلے گا جو اس کے آگے گزر رہا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ اس راستے سے ہٹے گا تو گمراہ ہو جائے گا، اس لیے وہ اس راستے کو نہیں چھوڑے گا جس پر اس کے اکابرین گزرے ہیں، اور اس کی منزل مقصود بھی وہی ہے جو اس کے اکابرین کی تھی۔ تو راستہ منزل مقصود نہیں ہے، منزل مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کی آیت میں جو میں نے شروع میں ذکر کی ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، تو صالحین کا جو طبقہ ہے وہ قیامت تک کے آنے والے لوگوں میں پیدا ہوتا رہے گا، اور یہی صالحین ساری امت کے لیے مقتدا بنتے رہیں، کیونکہ صالحین جس راستے پر گزر رہے ہیں اس کے آگے شہداء ہیں، اللہ تعالیٰ کی ترتیب کے مطابق شہداء کے آگے صدیقین ہیں، جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طبقہ ہے، اور صدیقین کے آگے نبیین کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ساری امت نبی کے پیچھے ہے، لیکن اس کی ترتیب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی ہے وہ ترتیب اٹل ہے، کوئی اس ترتیب کو توڑ نہیں سکتا۔ اور صالحین کا ذکر سب سے آخر میں اس لیے فرمایا کہ صالحین قیامت تک دنیا میں آتے رہیں گے، تاکہ بعد میں آنے والے اپنے سے پہلے والے صالح کو دیکھ کر اپنا راستہ طے کر سکے، چونکہ نبوت کا دروازہ تو بند ہو چکا، صحابیت کا دار و مدار بھی دیدار نبی تک ہی باقی رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں پر انعام فرمایا ہے اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو قرب قیامت سے پہلے آئیں گے، بالکل قیامت کے عین سامنے آئیں گے۔ اب غیر مقلدین کی جو ترتیب ہے وہ سمجھیے۔ غیر مقلدین کی ترتیب میں یہ اپنے آگے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام تسلیم کرتے ہیں، اور صدیقین، شہداء اور صالحین کو، یعنی عام زبان میں اگر کہوں تو ان حضرات کو انہوں نے سائڈ پر کر دیا ہے، اور انہیں اوورٹیک کر کے یہ ڈائریکٹ نبی کی اتباع کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور یہ خدائی ترتیب کے بالکل خلاف ہے، اور سیدھے نبی کی اتباع کا دعویٰ سراسر غلط ہے اور مغالطہ ہے، اور یہ بات ناممکنات میں سے ہے کہ کوئی آج کے زمانے میں اپنے اسلاف کو بازو ہٹائے اور خود نبی سے ڈائریکٹ اتباع کرے، بالکل ناممکن بات ہے یہ، کیونکہ آج کے زمانے کا کوئی بھی شخص کتنا ہی بڑا بزرگ بن جائے ادنا صحابی کے درجے کو بھی نہیں پا سکتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اتباع رسول میں صرف اور صرف صحابہ ہی آگے ہیں، باقی امت ان کے پیچھے ہے۔ لیکن اہل حدیث نامی فرقے کی جرت اور گستاخی دیکھیں کہ یہ 15ویں صدی میں صحابہ کرام پر تنقیدیں کرتے ہیں۔ اس فتنے کو سمجھنے کے لیے کیا اتنی بات کافی نہیں ہے؟ محترم سامعین، اس بات کو ایک مثال سے سمجھیں کہ عام طور پر کسی کام کے لیے بسا اوقات ہمیں لائن میں کھڑا ہونا پڑتا ہے، تو جو سب سے پہلے آتا ہے وہ آگے ہوتا ہے، اور جو بعد میں آتا ہے وہ پیچھے ہوتا ہے۔ اسی طرح جو جتنی دیر کے بعد آتا ہے اتنی ہی وہ پیچھے کھڑا ہوتا ہے۔ لیکن کوئی آدمی سب سے آخر میں آئے اور جھگڑا کر کے لائن توڑ کر سیدھے کام نکالنے کے لیے عہدیدار کے پاس جائے گا،
تو اسے تو لوگ لعنت ملامت کریں گے، اور جو عہدیدار ہوگا اسے کہے گا کہ بھائی آپ لائن میں لگو، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں سارے لوگ جو لائن میں ہیں یہ آپ سے پہلے آ کر یہاں کھڑے ہوئے ہیں، تو آپ اپنے مقام پر جائیں اور اپنی باری کا انتظار کریں۔ اسی طرح ایک اور مثال سے سمجھیں کہ اگر ایک بڑے میدان میں نماز ہو رہی ہے اور اس میدان میں ہر صف میں 100 آدمی ہیں اور اس کی 14-15 صفیں بن چکی ہیں، اور ایک شخص آتا ہے 15ویں صف میں اسے جگہ ملتی ہے، اور امام صاحب کی آواز پہلی اور دوسری صف کے لوگ ہی سن پا رہے ہیں، اور بعد کی صف والے جتنے بھی مصلی ہیں وہ اپنے آگے کی صف کے مصلیوں کو دیکھ کر نماز ادا کر رہے ہیں، تو ایسے میں 15ویں صف والا اپنی صف میں شامل ہونے والوں کو کہہ رہا ہے کہ ان سامنے والوں کو دیکھ کر نماز مت پڑھو، بلکہ امام کو دیکھ کر نماز پڑھو، اس لیے کہ یہ جو 15ویں صف میں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں یہ امام کی اتباع نہیں کر رہے ہیں، یہ تو اپنے سامنے والے مقتدیوں کی اتباع کر رہے ہیں، اور ہمیں امام کی اتباع کرنی چاہیے۔ تو سامعین، آپ خود فیصلہ کر کے بتائیں کہ کیا یہ اپنے قول میں سچا ہے یا اپنی صف کے مصلیوں کی نماز خراب کرنا چاہتا ہے؟ حالانکہ اس کی ایک بات سچ ہے کہ امام کی اتباع اور اس کی اقتداء کرنا چاہیے، لیکن جو طریقہ وہ بتا رہا ہے کیا وہ درست ہے؟ کیا 15ویں صف میں رہتے ہوئے امام کو دیکھ کر پڑھنا ممکن ہے؟ حالانکہ 15ویں صف والے اپنے سامنے والے مصلیوں کو دیکھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کا اتباع اسی امام کے ساتھ ہے، ان کا اقتداء اسی امام کے ساتھ ہے جو ان سے 15 صف آگے ہے۔ تو جو آدمی ڈائریکٹ امام کی اقتداء کرنے کی بات کر رہا ہے تو وہ خود ہی پہلے تو جماعت سے باہر ہو جائے گا اور اپنی نماز بھی ضائع کر دے گا، اور جو اس کی بات سنیں گے ان کی نماز بھی ضائع ہو جائے گی۔ اور جو مصلی 15ویں صف میں ہوتے ہوئے امام کو نہ دیکھتے ہوئے بھی اپنے سامنے والے مصلیوں کی نقل و حرکات کو دیکھ کر نماز ادا کر رہے ہیں، ان کی مثال اہل سنت والجماعت کی مثال ہے، اور جو آدمی ڈائریکٹ امام کو دیکھ کر نماز پڑھنے کی بات کر رہا ہے اس کی مثال غیر مقلد کی مثال ہے، کیونکہ آج غیر مقلد لوگوں کو یہی کہتے پھرتے ہیں کہ تم اماموں کی اتباع کرتے ہو، اور ہمارے امام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم مقلدین ہمارے امام کی تقلید اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم ہمارے اصل مقصد اتباع رسول کو پا سکیں، اور ہمارے امام صاحب دوسری صف میں ہیں، گویا کہ دوسری صف میں ہیں، اور وہ اپنے آگے کی جو صف ہے یعنی صحابہ کرام کی صف، اس صف کو دیکھ کر یہ لوگ اتباع کر رہے ہیں، اور جو پہلی صف میں صحابہ کرام ہیں وہ اپنے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اتباع کر رہے ہیں۔ تو ہم ہمارے امام کو جو دیکھ کر اتباع کر رہے ہیں وہ دراصل ہمارے امام کی اتباع نہیں ہے، بلکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، اور نماز میں پہلی صف اور دوسری صف کا جو ثواب ہے اس کے بعد والی صفوں میں آنے والوں کو وہ ثواب نہیں ملتا۔ اس بات کی تائید حضور علیہ السلام کے اس قول سے ہوتی ہے کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم اس کے بعد یعنی صحابہ کا زمانہ، ثم الذین یلونہم 2 مرتبہ آپ نے فرمایا، یعنی صحابہ کے بعد تابعین کا زمانہ۔ تو جس زمانے کو نبی نے خیر القرون کہا ہو، کیا اس زمانے میں گمراہی پھیل سکتی ہے؟ زمانے کے ائمہ مجتہدین گمراہ ہو سکتے ہیں؟ تو بات چل رہی تھی راستے کی، تو غیر مقلدین سیدھے نبی کو دیکھ کر راستے پر چلنا چاہتے ہیں، حالانکہ 15ویں صدی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اور ہمیں پیدا کیا ہے، تو انہیں چاہیے تھا کہ اپنے آگے جو صالحین موجود ہیں انہیں دیکھ کر عمل کرتے، ان سے مسائل پوچھتے، لیکن انہیں صالحین کو کہاں دیکھنا ہے، انہیں دلیل کو دیکھنا ہے۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ یہ کتابیں ساتھ لے کر چلتے ہیں اور اپنے سامنے والے مقتدی اور صالحین پر اعتماد نہ خود کرتے ہیں نہ دوسروں کو کرنے دیتے ہیں۔ پچھلی ویڈیوز میں آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ کس طرح غیر مقلدین اہل حدیث حضرات صرف بخاری شریف سے احادیث لیتے ہیں اور امام بخاری علیہ الرحمہ کے کسی بھی اجتہاد کو نہیں مانتے۔ تو اسی کو کہتے ہیں استاد کو ہٹا کر خود کتاب کا مطالعہ کرنا اور اس سے اپنا راستہ خود ہی متعین کرنا، جبکہ ہم اہل سنت والجماعت احناف
کتاب تو ساتھ رکھتے ہیں لیکن صاحب کتاب کی زندگی کو دیکھ کر چلتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جتنی کتابیں بھیجی ہیں ان کے ساتھ ان کتابوں کو سمجھانے والا بھیجا ہے تاکہ لوگ خود سے کتاب پڑھ کر اپنی منمانی تشریحات کر کے گمراہ نہ ہو جائیں۔ سامعین، پورے خیر القرون میں بخاری شریف کا کوئی وجود نہیں۔ خیر القرون کے مسلمان صرف اپنے سے آگے جو صدیقین و شہداء تھے انہیں دیکھ کر اپنا راستہ طے کرتے اور ان کے نقش قدم پر چلتے۔ اور جہاں تک بخاری شریف کا معاملہ ہے، یہ 4 مسالک یعنی مسلک احناف، مالکیہ، حنابلہ و شوافع کے مدون ہو جانے کے بعد معرض وجود میں آئی۔ اسی لیے میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ غیر مقلدین اہل حدیث نے عوام کے ہاتھ میں بخاری تھما کر عوام کو خیر القرون کے راستے سے کاٹا ہے۔ جس کسی نے غیر مقلدین کے راستے پر چل کر بخاری کو اٹھایا وہ خیر القرون کے نقوش سے محروم ہو گیا، اور اس کے ہاتھ چند روایات اور چند اعمال اور من گھڑت تشریحات کے کچھ نہ ملا، اور اگر کچھ ملا تو وہ ائمہ صالحین سے بدگمانی اور ان پر بد کلامی کا راستہ انہیں ملا۔ محترم سامعین، آج باطل کا پورا زور امت کو صالحین کے راستے سے ہٹا کر دلیل پر لگانے میں لگا ہوا ہے۔ اس کے لیے کوئی کتاب دکھا رہا ہے اور کوئی خیر القرون کی نفی کرتا ہے تو کوئی فقہ کی نفی کرتا ہے، اور اس سے ہو یہ رہا ہے کہ انبیاء اور صحابہ کے مقامات کی تنقیص ہو رہی ہے۔ آج غیر مقلدین نے یہی کیا ہے کہ امت کو ائمہ مجتہدین کے راستے سے ہٹایا اور کتابوں اور دلائل کی طرف موڑ دیا۔ نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ بخاری شریف کی ریٹ لگانے والے آج میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ نہ تو یہ کوئی مسائل حل کر سکتے ہیں، نہ ہی بخاری شریف اور صحاح ستہ سے احکام و مسائل نکال سکتے۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر قائم و دائم رکھے، اور ہمیں اپنے اسلاف کی قدر کرنے اور ان کے پیچھے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے گمراہ فرقوں سے اور ان کی گمراہیوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔